الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ مضمون پہ ہے۔ آج کے ہمارے مضمون کا موضوع ہے محنت کی عظمتیں، محنت کی برکتیں۔ عزیز طلباء، بے شمار دفعہ یہ مضمون پیپر میں آ چکا ہے، اس کو بڑی توجہ سے سنیے گا، محنت سے اس کو یاد کیجئے گا۔ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری۔ بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے، ہاتھ آئے ناداری۔ محنت ایسا جادو جس سے پھول بنے پھلواری۔ محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری۔ عزیز طلباء، بڑا مشہور و معروف یہ شعر کہ جو شخص محنت نہیں کرتا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، خالی ہوتا، اور جو محنت کرتا ہے وہ اپنے محنت کی وجہ سے ریت کے اندر بنجر زمین میں وہ پھول اگا لیتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات آپ کے لیے مسخر کر دی۔ تسخیر کائنات کی ساری قوتیں آپ میں ودیت کر دی۔ آپ چاہیں ان پانیوں کو تسخیر کر سکتے ہیں، آپ چاہیں ان ہواؤں کو تسخیر کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی چیز اپنی ہیبت کی وجہ سے، جلالت کی وجہ سے نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ چاہیں تو ان بلند و بالا پہاڑوں کو سر کر سکتے ہیں، اور آج کا انسان اپنی محنت کی وجہ سے یہ ثابت کر چکا ہے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم یہ محنت کی عظمت جو مضمون ہے اس کا جو خاکہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے یہ خاکہ موجود ہے، اس کے سکرین شاٹس آپ ضرور لیجئے گا تاکہ اس کو آپ یاد کر کے مضمون لکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے محنت کی معنی و مفاہیم۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہیں، اس کا تعارف کیا ہے۔ پھر دیکھیں گے قبل از اسلام محنت کا مقام کیا ہے، پھر اسلام کے بعد مقام محنت کا کیا ہوا۔ ہم دیکھیں گے محنت کو اسلامی تناظر میں۔ اسلام جو پھیلا ہے، اسلام نے جو عزتیں سمیٹی ہیں، جو فتوحات حاصل کی ہیں، جو تاریخ اسلامی کا روشن باب ہے، وہ ہم یہاں پہ ذکر کریں گے۔ تاریخ اس بات کے اوپر جو نا وہ دلالت کرتی ہے کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، جو محنت کرے گا اسے ہی کامیابی ملے گی۔ اگزامپل ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذاتی زندگی محنت سے عبارت ہے۔ آپ ساری رات قیام کیا کرتے تھے، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ تو معصوم ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ کی اپنی زندگی میں جو مثالیں وہ دیکھیں گے۔ بیٹا، محنت کامیابی کی چابی ہے، یہ اس کی کلید ہے۔ تو یہ دیکھیں، عظیم انسانوں کا شیوا سوائے محنت کے اور کچھ نہیں۔
وہ دیکھیں سوائے پیغمبری 1,24,000 پیغمبر آئے اور وہ پیغمبر خدا کی طرف سے مبعوث کیے گئے. اگر ان کی زندگیوں میں محنت تھی تو اس کا مطلب ہے اللہ چاہتا ہے اس کائنات میں تمام انسان محنت و مشقت کے ساتھ اپنی زندگی کو عبادت کرے، کیونکہ نبی صرف وہ کرتا ہے جس کے کرنے کا اس کے خدا نے اس کو حکم دیا ہو. ہمارے اسلاف کی پاکیزہ زندگیاں محنت سے عبارت ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی بہن کہتی ہیں کہ بھائی آدھی سے زیادہ رات بیت چکی ہے، اب تو سو جائیں. تو آپ فرماتے ہیں جب قوم سوتی ہے تو اس کا لیڈر جاگتا ہے. محنت تعمیر اخلاق. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں میں مکارم اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہوں، آپ کے اخلاق سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو یہ جو اخلاق کی تربیت اور ٹریننگ ہے یہ سوائے محنت کی بنا نہیں ہو سکتی. تو ہم تعمیر اخلاق محنت کے بلبوتے پہ کرتے ہیں. انسانی ترقی کا راز صرف محنت ہے، کام کام اور صرف کام. محنت کش عزت و وقار کی رفتوں پر فائز ہے. جو محنت سے اپنی زندگی کو عبارت کرتا ہے وہی کامیابیاں سمیٹتا ہے. کسان کی زندگی محنت سے عبارت ہے. ایک طالب علم کی زندگی محنت سے عبارت ہے. فرد اور قوم کی ترقی محنت ہی کا نتیجہ ہے. اگر فرد محنت نہیں کرے گا ناکام ہو جائے گا، قوم محنت نہیں کرے گی ناکام ہو جائے گی. پھر حرف آخر محنت کی عظمت کے اوپر. تو عزیز طلبہ یہ اس کا خاکہ ہے. آئیے اس خاکے کے تحت اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا مضمون. تمام طلبہ آپ یونیک نوٹس اوپن کر لیں اور ہم شروع کریں گے آج کا لیکچر. عزیز طلبہ یہ ہمارا مضمون ہے یونیک نوٹس پہ محنت کی عظمت. تو عزیز طلبہ محنت اور عظمت یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. محنت کا مطلب ہے مشقت، تکلیف، مزدوری، جبکہ عظمت کا لفظی معنی ہے شان، شوکت، قدر و منزلت. یعنی محنت، عمل پہن، جہد مسلسل، کاوش اور جد و جہد مترادف زندگی ہیں. اس کے برعکس، محنت کے برعکس یا یہ جو جتنے مترادفات ہیں اس کے برعکس رکاؤ، ٹھہراؤ، جمود یا سکون یہ موت کے مترادف ہیں. کہا جاتا ہے ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہے، بہتا ہوا پانی، حرکت کرتا ہوا پانی پاک ہے. ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہے اور جو اس میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ڈالے گا وہ بھی پانی اس کو ناپاک کر دے گا. اور جو بہتا ہوا پانی ہے، حرکت کرتا ہوا پانی ہے، چلتا ہوا پانی ہے، وہ خود بھی پاک ہے. اور جو اس میں اپنا ہاتھ یا پاؤں رکھے گا وہ اس کو بھی پاک کر دے گا. یعنی جو ٹھہراؤ ہے، جو رکاؤ ہے، جو جمود ہے یہ ناپاکی کی طرف جاتا ہے، سکوت کی طرف جاتا ہے، یہ موت کی طرف جاتا. اور جو جد و جہد اور کاوش عمل پہم کی طرف بڑھتا ہے وہ زندگی کی طرف آگے بڑھتا ہے. ہر انسان زندگی کو
اپنے خیال اور فکر کے مطابق دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ بعض کے نزدیک زندگی میں امید کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، وہ اس کی زندگی نا امیدی، حسرت و یاس کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ بعض لوگ زندگی کو صرف عیش کا، نشاط کا پیمانہ سمجھتے ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو اس سے معلوم ہوگا کہ زندگی نام ہے مسلسل کوشش کا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہتا ہے لیسا للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جس کی وہ کوشش کرے۔ تو جس کی وہ کوشش کرے گا یہ اس کو نصیب ہوگا، جو کوشش نہیں کرے گا تو اس کے لیے واضح طور پہ ہے لیس للانسان، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی کہتے ہیں زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ۔ کس سے پوچھو؟ کوہکن، جوئے شیرو تیشاؤ سنگ گراں ہے زندگی۔ اس کی زندگی جو ہے وہ عبارت ہے وہ اس کٹر سے، آری سے، جس سے وہ اس کو کاٹتا ہے، اس تیشے سے، اس رندے سے جس سے وہ اس کو نرم اور ملائم کرتا۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے، یہاں پہ ہمیں عزیز طلبہ پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی ہے یہ کسی مقصد کے حصول کے لیے مسلسل سر ٹکرانے اور مصائب کو برداشت کرنے کا دوسرا نام ہے۔ بیٹا کوئی شخص بھی وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اسے اس دنیا کی بھٹی میں جھلسنا ہوگا، پھر وہ کندن بنے گا اور پھر وہ اس دنیا سے جائے گا۔ یہ جتنا سفر ہے یہ محنت سے عبارت ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو محنت سے عبارت کریں۔ زندگی کے بیش قیمت لمحات کے بحر بے کراں سے گوہر یکتا نکالنے والے شخص کو محنتی کہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تپتے صحراؤں میں بھی گھنے سایہ دار درخت، تناور درخت اگا جاتے ہیں۔ انسان چاہے تو اس کی ہمت کے سامنے پہاڑ بھی کنکر ہے، اگر انسان نہ چاہے تو اس کے لیے رائی بھی پہاڑ ہے۔ ایک مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنی صلاحیتوں کا ممکنہ حد تک استعمال کرنا محنت کہلاتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، یعنی نصب العین کا تعین اور پھر اپنی صلاحیتوں کا استعمال۔ اگر انسان اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر نصب العین کا تعین کرے تو اس کو کامیابی نہیں ملتی، اور بعض اوقات اسے اپنی صلاحیتوں کا شعور ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ ان کا درست استعمال نہیں کر پاتا۔ تو محنت اسی وقت ثمر آور ثابت ہوتی ہے جب صلاحیتوں کا شعور بھی ہو اور درست نصب العین بھی موجود ہو۔ تو عزیز طلبہ، محنت و مشقت قدرت کا انعام اور بیش قیمت اس کی خوبی ہے۔
جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ محنت ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اس قدر عظیم ہو جاتا ہے کہ اس کی عظمت کے سامنے وقت کی ہر رفعت جھک جاتی ہے، تاریخ اس پر ناز کرتی ہے۔ بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ ایک شخص نے معمولی گھرانے میں جنم لیا لیکن مسلسل محنت سے وہ اس قدر عظیم ہو گیا کہ تاریخ کا فخر بن گیا۔ اگر دنیا کے عظیم انسانوں پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں بہت کم ایسے لوگ ملتے ہیں جو سونے کا یا چاندی کا نوالہ لے کے پیدا ہوئے ہوں اور انہوں نے دنیا میں محنت کی وجہ سے اپنا نام بنایا ہو، مگر ایسے بے شمار لوگ ملتے ہیں جنہوں نے بھوک میں اور افلاس میں آنکھ کھولی ہے، وہ مصائب کی گود میں پیدا ہوئے ہیں، وہ تو تمام کی تمام تکلیفوں کے ساتھ آگے بڑھتے آئے، بلکہ اتنے آبلے ان کے پاؤں پہ نکلے کہ جس سے کیا ہے، یہ جو جہان خارزار ہے وہ باغبان ہو گیا۔ اس کے اندر انہوں نے اپنی محنت اور مشقت سے اس بنجر زمین کو باغوں کا روپ دے دیا، کیونکہ ان کی زندگی عبارت تھی مشکلات کو جھیلنے سے، مصیبتوں کو جھیلنے سے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مقصد میں حسن پیدا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی منزل کو خوبصورت راستے پر استوار کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ دنیا سے انہوں نے سارے کانٹے چن کے پھول اگا دیے، جس کی وجہ سے ہر طرف محنت اور مشقت کی بدولت یہاں پہ انقلاب نظر آنے لگا۔ تو عزیز طلباء، ہم اگر دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر موجودہ زمانے تک انسان نے جتنی بھی منزلیں طے کی ہیں وہ سب محنت کی بدولت حاصل۔ انسان کو جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے محنت کو اپنا شعار بنانا پڑتا ہے۔ دنیا میں انہی افراد اور قوموں کو بلند مقام ملتا ہے جنہوں نے سخت محنت کی ہے۔ قرآن پاک کا واضح فرمان ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ انسانی زندگی مشقت سے عبارت ہے۔ زندگی نام ہے جد و جہد کا۔ جو لوگ محنت سے کام کرتے ہیں وہی میدان زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے اور مسلسل چلتے رہنے والے ہی منزل تک پہنچتے ہیں۔ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام، گر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سر کے بل چلو۔ تو عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں کہ قبل از اسلام محنت کا مقام کیا تھا۔ تو ہمیں تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو سردار ہوا کرتے تھے، جو حاکم ہوا کرتے تھے، جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو عار سمجھتے تھے۔ اپنے لیے وہ شایان شان نہیں سمجھتے تھے، وہ بس حکم دیا کرتے تھے، حکم چلانا وہ جانتے تھے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے اس قبیح عادت کا خاتمہ کیا اور عملاً
دنیا کو دکھایا اپنے ہاتھوں سے ہر کام کر کے۔ یہ ایک خوبصورت نمونہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے رکھ دیا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اللہ کے حبیب یہ میرے ہاتھ دیکھیں، میرے ہاتھ میں محنت کی وجہ سے، کام کی وجہ سے چھالے پڑ چکے، اب ان چھالوں میں خون رستا ہے، اس میں درد ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ، اس مزدور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، یہ کسی عام انسان کے ہاتھ نہیں ہے، یہ اس کے ہاتھ ہیں جس کے لیے کہا گیا ہے الکاسب، محنتی شخص، حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کے دوست کے ہاتھ ہیں۔ آپ نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے اپنے جوتوں کو خود جو ہے نا وہ سیا ہے، آپ نے اپنے کپڑوں پہ خود پیوند لگائے ہیں، آپ نے گھر کے سارے کام خود کیے ہیں، جھاڑو بھی دیے ہیں، پانی بھی بھر کے لائے ہیں، آپ نے جو نا وہ روٹیاں بھی پکائی ہیں، اور پھر گھر سے باہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے بکریاں بھی چروائی ہیں، آپ مجاہد بھی تھے، آپ سپاہی بھی تھے، بے شمار کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہونے کے باوجود ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں گزارتے تھے۔ آپ کے پاؤں سوج جاتے، ورم پڑ جاتے، اور آپ کہتے کیا میں اللہ کا معصوم بندہ ہوں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مشقت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، آپ فاقوں سے کبھی گھبرائے نہیں تھے، محنت اور مشقت کی عادت تھی۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی، غزوہ خندق کے وقت، تو ایک ایسی چٹان آئی جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ اس چٹان کے قریب آئے اور اس زور سے اس چٹان پہ وار کیا کہ وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ یہ محنت اور مشقت کی وجہ سے تھا۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب یہ دیکھیں میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے بھوک کی وجہ سے۔ آپ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، میں نے 2 پتھر باندھ رکھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زندگی محنت اور مشقت سے عبارت ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام اصحاب صفہ 3 دن سے روزے کی حالت میں، فاقے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے سامنے سے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اصحاب صفہ میں سے، تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کاش آج کھانے کو کچھ ملے تو نبی کے گھر سے ملے۔ پھر اسی خواہش کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ آج کھانے پینے کو کچھ ملے، نبی کے گھر سے ملے اور نبی کے ہاتھوں سے ملے۔ یہ سوچتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازے کے بالکل سامنے آپ آ جاتے،
آہستہ آہستہ چلتے تھوڑے آگے ہو جاتے، کن اکھیوں سے ابھی بھی دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، ابو ہریرہ کے دل میں ایک خوشی پیدا ہو جاتی کہ ایک آرزو پوری ہوئی کہ دروازہ کھلا۔ آواز آتی ہے، یا ابا ہریرہ۔ خوش ہو جاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ہے۔ دوسری خواہش بھی پوری ہو جاتی، پیچھے مڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں پیالہ ہے۔ اب تو خوشی کے مارے دل ناچ رہا ہوگا۔ جلدی سے نبی پاک کے سامنے تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ، نبی پاک فرماتے ہیں جاؤ تمام اصحاب صفہ کو لے کے آؤ۔ اب تمام اصحاب صفہ کو آپ لے کے آتے ہیں، سب قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو جب بھیجا تھا نا، تو ان کے دل میں تبھی خیال آیا تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، سارے اصحاب صفہ ہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں۔ تو انہوں نے پلاننگ کی کہ میں دائیں طرف سب سے پہلے کھڑا ہوں، تو وہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ آپ قریب آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے آپ پیالہ ابو ہریرہ کو دیتے ہیں۔ وہ پیالہ لے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہی پیوں گا، کیونکہ 3 دن سے روزے کی حالت میں کچھ کھایا پیا نہیں۔ مگر نبی پاک فرماتے ہیں جاؤ تمام اصحاب صفہ کو پلاؤ۔ آپ بوجھل قدموں سے قدم اٹھاتے ہیں اور اصحاب صفہ کے پاس جاتے ہیں، ایک کو پلاتے ہیں، دوسرے کو پلاتے ہیں، تیسرے کو پلاتے ہیں، سب کو پلاتے ہیں۔ وہ ایک پیالہ دودھ کا سب نے پیا۔ آخر میں پھر حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں آپ وہ لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ تم پیو، تو وہ منہ کو لگاتے اور پیتے ہیں۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے ابو ہریرہ سارا پی جاؤ گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، بس کرو۔ آپ اپنے ہونٹوں سے پیالہ اتار کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ پھر پیو۔ اب دوسری بار پھر پیتے ہیں، اور پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نبی پاک نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ہونٹوں سے دودھ کا پیالہ اتارتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن اتنا دودھ پیا کہ حلق تک میں سیر ہو گیا۔ اگر میں ایک قطرہ دودھ کا اور پیتا، وہ میرے حلق کے اندر نہ جاتا، باہر آ جاتا۔ پھر میں نے وہ پیالہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ آپ نے پیا تو ختم ہوا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص 3 دن تک لگاتار روزے کی حالت میں رہے اور زندگی کے کئی ایام اس کے یوں بسر ہوئے ہوں، تو یہ صرف وہ کر سکتا ہے جو محنت کے ساتھ جس نے اپنی زندگی کو عبارت کیا ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ اسلام کے آئینے سے واضح ہوتا ہے کہ محنت سے انسان سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہیں۔ تو عزیز طلبہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی محنت، مشقت،
سے عبارت تھی۔ آپ نے اپنے تمام صحابہ کی تربیت محنت اور مشقت کے ساتھ کی تھی۔ اسی محنت اور مشقت کا ثمر تھا کہ ابھی اسلام جو ہے وہ اپنے اوائل عمری میں ہی عزتیں سمیٹنے لگا، فتوحات سمیٹنے لگا۔ بدر کے میدان کے اوپر مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، خندق کے میدان کے اوپر مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، مسلمانوں کے دل مضبوط ہوتے گئے، محنت اور مشقت سے یہ آگے بڑھتے گئے۔ اور یہ دیکھ لیں غزوہ خندق کا وقت ہے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور اسی غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں کی محنت اور مشقت کے سبب ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ لے کے پورے مدینے میں اس کے چکر کاٹتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی تم میں سے جو ہم سے یہ زکوٰۃ لے لے؟ انہیں پورے مدینہ شہر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ ہر کوئی شہر مدینہ میں صاحب نصاب کا مالک ہے، ہر کوئی امیر ہے۔ تو یہ جو زندگی تھی یہ محنت اور مشقت سے عبارت تھی۔ زندگی جدوجہد کا نام ہے، زندگی کوشش کا نام ہے، زندگی محنت کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی ارتقاء کی منزلیں سستی اور کاہلی کی بجائے محنت سے جو ہے نا وہ پار کریں، تاکہ ہم اس دنیا میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ تو عزیز طلبہ، محنت کی عظمت کے مضمون کا یہ پہلا حصہ تھا۔ اس کے بعد ہم دوسرے لیکچر میں اس کا بقیہ حصہ کریں گے، اور تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے اس مضمون کو محنت سے یاد کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ تمام طلباء کو علم نافع عطا فرمائے۔ والسلام۔